اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین اعظام و محترم حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمامی حضرات کو عالم اسلام کے فرزندان اسلام کو عید میلاد النبی مبارک ہو. عید میلاد النبی کی برکتیں، نعمتیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور اس کی عظمتوں کا چراغ ہمارے سینوں میں روشن فرمائے. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام دولتوں اور اس کی تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، مرعانی فقد رأى الحق کا مزدع جاں فضا سنانے والے، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دست پاک میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ید قدرت میں پہنچا دینے والے، کاشف الکروب، ماحی الحوب، شفیع الذنوب، دانائے جمیع خفایا و غیوب، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی،
کل کا دن جو گزرا یعنی 12 ربیع النور شریف، یہ ایسی مبارک، پرعظمت، پرفضیلت، رحمت و نور سے معمور دن ہے کہ اسی ربیع النور کی 12 کو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس روح گیتی پہ جلوہ بار ہوئے۔ وہ دن ربیع النور کی 12 کا ایسا افضل ترین اور ایسا پرمسرت، شادمانی سے، خوشیوں سے بھرپور کہ پوری دنیا میں، کائنات ارضی و سماوی میں، ملائکہ کی جماعت میں، ہر عالم میں مصطفیٰ کی آمد کی خوشی ہے، ہر طرف مسرت ہی مسرت ہے، شادمانی کی دھوم دھام ہے۔ پوری دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے پیارے رسول کی ولادت کی خوشی منائی گئی، اور عالم یہ تھا، کہنے والے نے کہا، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صرف اگر خوشی نہیں منائی ہے تو ابلیس نے، اس کے علاوہ تخلیقات پروردگار میں، زمین ہو کہ آسمان، چاند ہو کہ تارے، درخت ہو کہ شجر و حجر، برگ و بحر، خشک و تر، چرند و پرند و درند، ہر ایک مخلوق نے مصطفیٰ کی آمد پہ خوشیاں منائیں، اور ایک شور، ایک غوغا اٹھا، ہر طرف سے ایک آواز آئی جس کی زبان سے سنیے بس ایک ہی بات ہے۔ ربیع النور کی 12 کو، دوشنبے کے دن، صبح صادق کی سہانی گھڑی میں، مکۃ المکرمہ کی مقدس وادی میں، آمنہ خاتون کی آغوش محبت میں ایک انوکھا نرالا بچہ پیدا ہوا۔ ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے آمنہ کا لخت جگر پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے خاندان قریش کا عزیز پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے قبیلہ بنو ہاشم کی آنکھوں کا نور پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے حضرت عبد المطلب کے دل کا سرور پیدا ہوا۔ ایک آواز ہے پوری دنیا میں گشت کر رہی ہے، جدھر سنو یہی آواز آ رہی ہے۔ میرے کانوں سے بھی یہ آواز ٹکرائی، مکے کی دھرتی پر ربیع النور کی 12 کو، دوشنبے کے دن، صبح صادق کی سہانی گھڑی میں، عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ معلوم ہوا، حیرانی کے عالم میں میں مبتلا ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ بچے تو ہر کسی کے گھر روز و شب پوری دنیا میں پیدا ہو ہی رہے ہیں، بچے سب کے گھر پیدا ہوتے ہیں، ہر لمحہ کہیں نہ کہیں پیدائش ہوتی رہتی ہے، لیکن اور کسی کی پیدائش کا نہ چرچا ہے، نہ پرچار ہے، نہ ذکر ہے، نہ دھوم دھام ہے۔ جس کے گھر بچہ پیدا ہو رہا، اس کی فیملی کے لوگ جانتے ہیں، اس کے قرابت دار جانتے ہیں، ان کے گھر کے لوگ خوشی منا لیتے ہیں۔ یہی دستور ہے دنیا کا، سب کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آخر یہ کون سا ایسا بچہ مکے کی دھرتی پر پیدا ہوا ہے کہ پیدا ہوا ہے مکے میں، دنیا کے کونے کونے میں گونج ہے، دھوم ہے، خوشیاں ہیں، مبارکبادیاں ہیں، چرچا ہے، ذکر ہے، شور ہے۔ آخر یہ کون سا ایسا بچہ پیدا ہوا ہے؟ حیرانی کے عالم میں میں نے بارگاہ رب قدیر میں دست سوال دراز کر دیا، باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا؟ باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا
کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا؟ تو پروردگار عالم نے غیب سے ہمیں جواب عطا فرمایا، اے نادان مجھ سے سوال کرنے والے، یہ تو میرے بندوں کی اپنی زبان ہے۔ بندے کہتے ہیں کہ عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا، آمنہ کا نور نظر پیدا ہوا، عبد المطلب کا لخت جگر پیدا ہوا، خاندان قریش کا عزیز پیدا ہوا۔ یہ میرے بندوں کی بولیاں ہیں، ان کے جملے ہیں۔ اگر تم نے مجھ سے پوچھا ہے تو جواب لے لو، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے نور آ گیا ہے۔ نور آ گیا ہے تو دنیا میں اجالا کیوں نہیں پھیلے گا؟ نور آ گیا ہے تو گھر گھر میں روشنی کیوں نہیں آئے گی؟ نور پیدا ہو گیا ہے، اللہ کی جانب سے نور آ گیا، قرآن نے اعلان کر دیا ہے۔ پیدائش کی بات تو ظاہری وضع قطع کے لحاظ سے ہے، اصل تخلیق تو میرے مصطفیٰ کی روز اول ہو چکی ہے۔ جب کچھ نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ تارے، نہ درخت، نہ شجر، نہ حجر، نہ برگ، نہ بحر، نہ خشک، نہ تر، کچھ نہ تھا۔ تھا کون؟ خدائے قدیر کی ذات تھی، اور میرے خدا نے اپنے نور سے میرے اپنے حبیب کو پیدا کر دیا تھا، ہمارے مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے۔ ہمارے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر تمام تخلیقات کو میرے نور سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو روز اول پیدا فرمایا، اور یہ دنیا جو سجائی گئی، یہ جو بہاریں آئیں، یہ جو گلشن سجا، پوری دنیا سجی، زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ لگا، چاند و تارے سے روشنی بخشی گئی، ہر طرح سے جو سجایا گیا، سب کچھ سنوارا گیا، صرف اسی ذات کو روئے زمین پر آنا تھا، اس لیے ماضی میں یہ سارا انتظام کیا گیا ہے۔ اگر نبی کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ لولا کلمہ خلقت الدنیا، اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں دنیا کو وجود نہ بخشتا۔ لولا کلمہ خلقت اظہرت الربوبیہ، اے مصطفیٰ اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو تمہارا رب اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ فرماتا۔ جو کچھ ہوا ہے مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ملا ہے۔ نبی ہمارے ایسے نبی ہیں، ایسی نرالی شان کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے حبیب کے لیے کیا، اپنے نبی اپنے محبوب اعظم کے لیے کیا۔ کیسی شان کے مالک ہیں مصطفیٰ جان رحمت۔ انبیاء اکرام بے شمار روئے زمین پر آئے، مرسلین پیدا ہوئے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک سے ایک جلیل القدر پیغمبر، بڑی بڑی شان و عظمت والے انبیاء اور مرسلین آتے رہے۔ پروردگار عالم نبیوں کو بھیجتا رہا، رسولوں کو بھیجتا رہا، باطل سے ٹکرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات بھی دیے، اور اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ جتنے انبیاء روئے زمین پر آئے، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی اور رسول وہ ہے جو معجزہ لے کر آیا۔ لیکن اے سنی جنتی مسلمان، اپنی قسمت پر ناز کرو، دیگر انبیاء معجزات لے کر آئے،
دیگر مرسلین معجزات لے کر آئے، ہم ایسے قسمت کے دھنی ہیں کہ ہمارا مصطفیٰ آیا تو معجزہ لے کر نہیں، سراپا معجزہ بن کر مصطفیٰ تشریف لائے۔ نبی مکمل معجزہ بن کر آئے۔ نبی دو عالم کی ذات پاک پاؤں کے ناخون سے لے کر منہ سر تک جسم کا ایک ایک حصہ، ہر عضو و سراپا معجزہ ہے مصطفیٰ۔ نبی معجزہ بن کر آئے۔ بڑی شان ہے ہمارے نبی کی۔ ربیع النور کی 12 کو صبح صادق کی سہانی گھڑی میں آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں نبی کیوں آئے؟ عالم خیال میں میں نے سوال کیا، پروردگار عالم تجھے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو بھیجنا تھا تو دن کے کسی حصے میں آ جاتے مصطفیٰ، رات کے کسی حصے میں آ جاتے مصطفیٰ، یہ کیوں کہ صبح صادق کے وقت میں آئے؟ جواب ملا، نادانی کی باتیں نہ کرو، یہ ہمارا نبی، نبیوں کا امام، رسولوں کا پیشوا، مختار کائنات، محبوب آدم جو روح زمین پر جا رہا ہے تو نبی رحمت للعالمین بن کر آ رہے ہیں، لہذا ایسے وقت کا انتخاب ہوا ہے۔ اگر دن کے اجالے میں آتے تو دن کو اپنے اوپر فخر ہو جاتا، رات کو محرومی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر رات کے حصے میں آ جاتے مصطفیٰ، رات کو اپنے اوپر ناز ہو جاتا، دن کو مایوسی ہوتی، رات کہتی میں وہ ہوں جس میں مصطفیٰ کا قدم پڑا ہے۔ دن میں آتے تو دن کہتا میں وہ دن ہوں جس میں مصطفیٰ نے قدم رکھا ہے۔ لہذا رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ ان کی رحمت سے نہ رات کو مایوسی ہو، ان کی رحمت سے نہ دن کو مایوسی ہو، اس لیے ایسے وقت میں آ رہے ہیں کہ ادھر رات اپنی سیاہ زلفوں کو سمیٹ رہی ہے، دن اپنے دامن کو پھیلا رہا ہے، دونوں کے درمیان مصطفیٰ کا قدم ناک بڑھ رہا ہے۔ نہ دن رحمت سے محروم ہے، نہ رات رحمت سے محروم ہے۔ نبی دونوں کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر ایسا ہی تھا تو مغرب کا وقت بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، دن اپنے دامن کو سمیٹتا رہتا ہے، رات اپنی سیاہ زلفوں کو بکھیرنے لگتی ہے۔ اگر مغرب کے وقت میں آ جاتے مصطفیٰ، جب بھی تو راتوں دن میں ہر کوئی، راتوں دن میں سب مالا مال ہو جاتے، رحمت سے بھرپور ہو جاتے، کوئی مایوس نہ ہوتا۔ حکمت پروردگار نے بڑھ کر آگے جواب دیا، نادان نہیں جانتے، یہ جو ہمارا حبیب جا رہا ہے، یہ ہدایت کا نور بن کر جا رہا ہے، یہ صداقت کا پرچم لہرانے جا رہا ہے، یہ کفر و شرک و بدعت کو مٹانے جا رہا ہے، ایمان کا اجالا پھیلانے جا رہا ہے۔ مغرب کا وہ وقت ہوتا ہے جہاں اجالا کافور ہوتا ہے، تاریکی کا غلبہ ہوتا ہے، لہذا ایسے وقت میں مصطفیٰ آ رہے ہیں، ادھر قدم روئے زمین پر پڑ رہا ہے اور ادھر ہر طرف اجالا ہی اجالا پھیلتا نظر آ رہا ہے۔ نبی آ رہے ہیں، ادھر اجالا پھیل رہا ہے، روشنی پھیل رہی ہے، ہر ایک کو پیغام مل رہا ہے۔ اب ہوش میں آ جاؤ، رحمت کائنات کی رحمت بن کر مصطفیٰ آ گئے۔ رسول آدم بڑی شان کے مالک ہیں، کیسی نرالی آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ اللہ اللہ، واقعات تو بڑے طویل ہیں، حصول برکت اور اکتساب فیض کے لیے ولادت مصطفیٰ کا مختصر بیان چاہتا ہوں تاکہ نبی دو عالم کی ولادت باسعادت کی برکتوں سے ہم سب مالا مال ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نبی آخر الزماں بنا کر، خاتم الانبیاء بنا کر، سارے نبیوں کا امام بنا کر، سارے رسولوں کا پیشوا بنا کر، رسالت و نبوت کی دنیا کا تاجدار بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ سلسلہ بسلسلہ حضرت عبداللہ کی پیشانی مقدس میں یہ نور محمدی چمکنے لگا۔ حضرت عبداللہ ایسے حسن و جمال کے پیکر، پیشانی میں وہ چمک وہ دمک کہ بس جدھر حضرت عبداللہ چلے جاتے، جدھر گزر ہو جاتا، اس زمانے کے عرب کی بڑی بڑی دوشیزائیں، حسن و جمال کی پیکر خواتین، پرانی کتابوں کے ذریعے معلومات رکھنے والی لوگوں کو آگاہی ہوتی کہ جو نبی آخر الزماں آنے والے ہیں وہ ان کے والد یہی حضرت عبداللہ ہونے والے ہیں۔ ان کو والد ہونے کا شرف انہی کو ملنے والا ہے۔ پیشانی کی چمک تڑپ بتاتی بڑے طویل واقعات ہیں حضرت عبداللہ کے۔ بڑی پاکیزہ زندگی گزارتے، بڑے نیک ہوتے، جدھر کو جاتے بس فداکاروں کی بھیڑ لگ جاتی۔ حضرت عبداللہ حضرت عبدالمطلب کے فرزندوں میں ایک ایسے چہیتے فرزند ہیں، بس نرالی ادا ہے، نرالا انداز ہے، کیوں نہ ہو ان کا بیٹا نبیوں کا امام بن کر روئے زمین پر آنے والا ہے۔ بڑی شان و عظمت۔ ایک راستے سے حضرت عبداللہ گزر رہے تھے کہ عرب کی گلی گلی میں پرچار تھا، شہرت تھا، ہر طرف سے لوگ، خواتین فدا ہوتی تھیں، محبتوں کا چراغ جلائے رکھتی تھیں کہ ایک راستے سے حضرت عبداللہ گزر رہے تھے کہ ایک خاتون عرب کی حسن و جمال کی پیکر، نہایتی حسین و جمیل، پرانی کتابوں کی عالمہ، پڑھی لکھی کتابوں کے ذریعے سے وہ اس بات کا اسے علم تھا کہ نبی آخر الزماں اب روئے زمین پر جلد آنے والے ہیں، اور ان کے والد کی شرافت اور والد کا تمغہ حضرت عبداللہ کے حصے میں آنے والا ہے۔ پس وہ شب و روز اپنے دروازے پر بیٹھی، پردے میں بیٹھی انتظار میں رہتی کہ کاش جس نبی کے یہ والد ہونے والے ہیں اس کی ماں کا شرف ہمیں مل جاتا۔ یہ تمنا، یہ خیال، یہ تصور امنگ میں بیٹھی تھی کہ حضرت عبداللہ کا گزر ہونے لگا۔ جو ہی اس راستے سے گزرے حضرت عبداللہ کہ اس خاتون نے دیکھا، دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ آج تو ہمارے دل کی مراد پوری ہو گئی، آج تو جو ہم تمنا لگائے بیٹھے ہیں وہ تمنا پوری ہونے والی ہے۔ حضرت عبداللہ جو ہی گزر رہے تھے کہ اس خاتون نے آپ کو روک لیا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے حضرت عبداللہ، تو اس خاتون نے فوراً ہی آپ کو پیغام نکاح دے دیا، اور اس خاتون نے کہا کہ میں آپ کے نکاح میں، آپ کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہوں، مجھ سے آپ نکاح کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ نے نگاہیں نیچے رکھیں، خاموشی سے سنا۔ سننے کے بعد آپ نے جواب دیا، نکاح شادی بیاہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ چلتے پھرتے برسرے راہ کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، تم نے پیغام دیا ہے، میں سمجھوں گا، سوچوں گا، پھر آ کر بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ آگے بڑھ گئے۔ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد گھر لوٹ کر آئے۔ ادھر حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام حضرت آمنہ خاتون کے والد گرامی نے حضرت عبدالمطلب کو دے رکھا تھا، اور ادھر حضرت عبداللہ جو لوٹ کر آئے تو ادھر شادی بیاہ کا گھر میں انتظام ہے۔
حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت عبد المطلب نے سیدہ آمنہ خاتون سے آج ہی فرما دیا، نکاح ہو گیا۔ شب آئی، وہ شب عروس آئی، اس شب عروس میں آج نور محمدی منتقل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی مبارک سے وہ نور منتقل ہو کر شکم آمنہ خاتون میں محفوظ ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ قدرت خدا بندی ہے۔ آج کی شب جب نور محمدی منتقل ہوا تو ہر طرف سے مبارک بادیاں آئیں، دریا میں مچھلیوں نے مبارک بادیاں دیں، زمین کے سوراخوں میں چوٹیوں نے ایک دوسرے کو مبارک بادی دیا۔ اتنی دھوم دھام ہے، اتنی خوشی ہے، کائنات میں ساری تخلیقات کو مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی خوشی ہی خوشی ہے۔ نور محمدی منتقل ہو گیا، دوسرا دن آیا، حضرت عبداللہ کو پھر وہ کل کی بات یاد آ گئی کہ اس خاتون نے مجھے برسر راہ پیغام دیا تھا نکاح کا، اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا تو چلوں آج چل کر اپنی باتیں پوری کر لوں۔ حضرت عبداللہ گھر سے نکلے اور اسی راستے سے ہوتے ہوئے اس مکان تک پہنچے۔ وہ خاتون ویسے ہی اپنے معمول کے مطابق دروازے پر بیٹھی جھروکوں سے جانے والوں کو دیکھتی رہی، پردے میں بیٹھی رہی۔ حضرت عبداللہ پہنچے اور اس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور اس طور پہ حضرت عبداللہ فرمانے لگے، تو ثابت قول پر اپنے اگر ہے، تو ثابت قول پر اپنے اگر ہے، تو کر لے عقد گر مد نظر ہے، تو کر لے عقد گر مد نظر ہے۔ میں آیا اپنے وعدے پر تیرے پاس، میں آیا اپنے وعدے پر تیرے پاس، لگاتی دیر کیوں رش کے قمر ہے۔ اب بھروسہ کیا ہے اب زندگی کا، بھروسہ کیا ہے اب زندگی کا، اجل سر پر کھڑی شام و سحر ہے۔ اس طور پہ آپ فرمانے لگے، اس عورت نے، اس خاتون نے، اس پیکر حسن و جمال نے جو آس لگائے، امیدیں لگائے، تمناؤں کا چراغ جلائے، آرزوؤں کا گلشن سجائے بیٹھی رہی۔ اس نے نگاہ اٹھائی، بغور دیکھا، اور اس نے کہا، آپ کون ہیں جو ایک اجنبیہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے نگاہ نیچی رکھی، آپ نے فرمایا، ارے ابھی کل کی بات ہے، تو نے مجھے پیغام نکاح دیا تھا، آج میں اپنے ایفائے عہد کے لیے آ کر حاضر ہوں تو پہچانتی بھی نہیں، پہچاننے سے بھی تجھے انکار ہے۔ جو ہی حضرت عبداللہ نے یہ کل کی بات یاد دلائی، خاتون پورے ہوش میں آئی، پیر سے سر تک کا بغور جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد ایک سرد آہ کھینچی اور تڑپ کر اس خاتون نے کہا، کیا آپ عبداللہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں عبداللہ ہوں۔ اس خاتون نے کہا، آپ عبداللہ ہیں تو کل تک جو آپ کی پیشانی میں نور جگمگا رہا تھا، وہ نور کیا ہوا؟ مجھے اس کو بارے میں بتائیے۔ حضرت عبداللہ نے اپنی روداد سنائی اور بتایا کہ کل ہی میرے والد گرامی نے ایک لائق و فائق عابدہ زاہدہ متقیہ پرہیزگار آمنہ خاتون سے میرا عقد کر دیا۔ میں اپنے وعدے کے مطابق تیرے پاس بھی آیا کہ تو بھی اگر زوجیت میں آنا چاہتی ہے تو میں حاضر ہوں۔ جو ہی اس خاتون نے سن کر وہ عورت بلکنے لگی، سرد آہ کھینچی، اور اس نے فوراً جواب دیا،
میری الفت کی جو تم پہ نظر تھی، میری الفت کی جو تم پہ نظر تھی، ارے نظر تم پر نہ تھی وہ اور پر تھی، نظر تم پر نہ تھی وہ اور پر تھی، خدا جانے میری چتون کدھر تھی، اسی کی بس میرے دل کو خبر تھی، اور یہ حق تھا، یہ حق تھا پاک بی بی آمنہ کا، ابس دیوانی میں شام و سحر تھی۔ بلک کر اس خاتون نے کہا، اے عبداللہ آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ آپ کی پیشانی میں جو نور جگمگا رہا تھا میں اس کی فدائی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے شکم میں آئے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ تو آمنہ خاتون کا حصہ تھا۔ جائیے جا کر آمنہ خاتون کو مبارکبادی دے دیجئے اور آمنہ خاتون کو مستعجہ فضا سنا دیجئے کہ خاتم الانبیاء آنے والے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت آنے والے ہیں، رحمت للعالمین آنے والے ہیں، سید المرسلین آنے والے ہیں، امام النبیین اس روح گیتی پہ جلوہ بار ہونے والے ہیں۔ اللہ نے تمہارے مقدر کو اونچا کیا ہے آمنہ کہ اس سید الانبیاء کی ماں کوئی بننے والی ہے تو وہ آمنہ خاتون بننے والی ہے۔ اللہ اللہ، جیسے جیسے دن گزرے حضرت آمنہ خاتون پہ احوال حالات عجائب و غرائب کو آنکھوں میں دکھایا جاتا رہا۔ حضرت آمنہ خاتون شکم پاک میں سرکار دو عالم جلوہ بار ہیں، ان کے برکت سے حضرت آمنہ خاتون کی آج آنکھوں کا پردہ اٹھ چکا ہے۔ شام کے محلات مکے میں رہ کر آمنہ خاتون دیکھتی ہیں، بڑے بڑے عجائب و غرائب آپ کی نگاہوں کے سامنے آتے رہے، سارے مرحلے حضرت آمنہ خاتون طے کرتی رہیں، اور پھر وہ وقت آ گیا، ربیع النور کی 12 تاریخ آئی، 11 تاریخ آئی، 12ویں شب آئی کہ اب میرے پیغمبر کو اس دنیا میں آنے کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت آمنہ خاتون تنہا ہیں، اکیلی ہیں، گھر میں پریشان ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، الجھن میں کا شکار ہیں، مایوس ہے، کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہے، گھبراہٹ ہے، الجھن ہے، رات کا حصہ آ گیا ہے۔ ادھر آمنہ خاتون اپنے گھر میں تنہائی سے الجھ رہی ہیں، اور ادھر پروردگار عالم غیب سے انتظام فرما رہا ہے، اہتمام فرما رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے 70,000 ملائکہ پروردگار عالم نے اس روح زمین پر مکے کی دھرتی پر بھیجا، جو اپنے ہاتھوں میں سفید جھنڈا لیے ہوئے آئے۔ ایک جھنڈا انہوں نے بیت المقدس کی چھت پر لگایا، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگایا، ایک جھنڈا انہوں نے حضرت عبداللہ کے در دولت پہ اس کی چھت پہ لگایا، اور ہر طرف سے دھوم دھام ہے، ایک رونق ہے، ایک اجالا ہے، ایک کیفیت ہے، فضا پر نور ہے، ماحول خوشگوار ہے، فرشتوں کی بارات اتر پڑی ہے۔ حضرت عبداللہ کے در دولت کا محاصرہ فرشتوں کی جماعت کیے ہوئے ہے، رات کی تاریکی ہے، آمنہ خاتون اکیلے گھبراہٹ میں مبتلا ہے، پریشان ہے کہ پروردگار عالم نے جناب جبریل امین کو طلب فرمایا۔ جبریل بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل جاؤ جنت سے حوا کو بلا لاؤ۔
جاؤ جنت سے ہاجرہ کو بلا لاؤ، جاؤ جنت سے مریم کو بلا لاؤ، جاؤ جنت سے آسیہ کو بلا لاؤ۔ یہ بڑی مقدس خواتین ہیں، بڑی باعظمت خواتین ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت حوا دروے زمین پر سارے انسانوں کی ماں حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت ہاجرہ ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام ہے، اور آسیہ یہ جناب موسیٰ کی والدہ محترمہ ہیں۔ اللہ اللہ، ان ساری مقدس خاتون کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا گیا۔ پروردگار عالم نے ان مقدس خواتین کو ارشاد فرمایا، اے ہاجرہ، اے آسیہ، اے حوا اور اے مریم، جاؤ مکے کی دھرتی پر میرا نبی، میرا حبیب جلوہ بار ہونے والا ہے۔ آمنہ خاتون اکیلی ہیں، تنہائی سے گھبرا رہی ہیں، جاؤ تم لوگ ان کی تسکین کا سامان بن جاؤ، انتظام میں مصروف ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، کتنا اہتمام ہے۔ کون دنیا میں ایسا بچہ پیدا ہوا آج تک مثال نہیں مل سکتی۔ یہ خواتین چلیں، اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو طلب فرمایا، پھر رب نے ارشاد فرمایا، اے خواتین تم جاؤ گی آمنہ خاتون کے پاس، آمنہ تمہیں پہچانتی نہیں ہوں گی، پوچھیں گی کہ تم کون ہو، تو یہ نہ کہنا کہ ہم آدم کی بیوی ہیں، یہ نہ کہنا ابراہیم کی بیوی ہیں، یہ نہ کہنا میں عیسیٰ کی ماں ہوں، یہ نہ کہنا کہ میں موسیٰ کی ماں ہوں، بلکہ جب تم ان کے پاس جانا، پوچھیں کون ہو تم لوگ، تو تم سب کا جواب یہ ہونا چاہیے، آنے والے اس تیرے نونہال کی ہم لوگ خدمتگار بن کر آئے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ انشاءاللہ ولادت باسعادت کا بھی حصہ کچھ باقی رہ گیا، وقت اجازت نہیں دے رہا، موقع رہا تو پھر آپ جمعہ آئندہ میں سنیں گے۔ گفتگو اسی کے ساتھ تمام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔